تجزیہ کار سلمان غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان صاحب، اس سے پہلے اگر دیکھا جائے جب سے یہ حکومت آئی تو مسلم لیگ نون کے جو اہم رہنما ہیں وہ یہی کہتے ہمیں دکھائی دیے کہ ہم اپنی مدت جو ہے وہ پوری کریں گے، یعنی ٹرم جو ہے وہ 5 سالہ مدت پوری ہوگی۔ تو اب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ ایک جو ٹویسٹ آیا ہے؟ خواجہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے ہی نئی حکومت آ جائے۔ دیکھیں، ان ہاؤس تبدیلی سے پہلے خود پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پاکستان کو کرائسس سے نکالنے کے لیے آئندہ فیئر الیکشن کی بات کرتی رہی ہے، اور سابقہ حکومت کا یہ کہنا تھا کہ قبل از انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ ایک نئی صورتحال طاری ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یہ تحریک موجود تھی ان ہاؤس تبدیلی سے پہلے کہ جی نئے انتخابات ہی وقت کی ضرورت ہے اور نئے انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور شاہد خاقان عباسی جو سابق پرائم منسٹر ہے وہ مختلف چینلز پر اپنا نقطہ نظر پیش کرتے نظر آ رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اس صورتحال کے اندر ہم اگر ان ہاؤس تبدیلی بھی کریں گے تو ہم ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو لندن کے اندر ملاقات ہوئی ہے اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو باور کروایا تھا کہ ہم ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے اپنے پروگرام تھنک ٹینک میں ہم مسلسل یہ کہتے رہے کہ قبل از وقت انتخاباتی بحرانی اور ہیجانی کیفیت کا حل ہے، اور میں نے خود یہ کہا تھا کہ ستمبر اکتوبر کے مہینے ہی انتخابات کے حوالے سے اہم ہوں گے۔ اب خواجہ آصف صاحب بھی یہ بات کہتے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، خواجہ آصف صاحب کی اگر آپ ایکٹیویٹیز دیکھیں حکومت بننے کے بعد، ان کا جتنا قد کاٹ ہے وہ اس حوالے سے کردار ادا کرتے نظر نہیں آ رہے تھے، اور خواجہ آصف صاحب سے میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے لیڈر نواز شریف کے سب سے زیادہ قابل اعتماد پاکستان میں وہ ہیں، اور اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاثر واضح ہے کہ خود پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو آج لندن میں موجود ہے، جہاں پر انہوں نے قومی سیاست پر بات کر رہی ہے، معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہی ہے، وہاں پر اہم بات یہ ہے کہ قبل از وقت انتخابات کی طرف پیش رفت کی جانی چاہیے، اور وہ لوگ جو اس سے پہلے ان ہاؤس تبدیلی کے حامی تھے وہ بھی اب اس حوالے سے یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی ماضی کی حکومت نے پاکستان کو معاشی حوالے سے جس نہج پر لا کھڑا کیا ہے اس میں سے ہم نکل نہیں پاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قومی مطالبے کے طور پہ یہ بات سامنے آ رہی ہے، اور وہ جو مسلم لیگ نون کے لیے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کے اتحادی جو ہیں ان کے ساتھ یہ وعدہ کر چکے تھے کہ معینہ مدت سے پوری ہوگی، لیکن حالات اور واقعات یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات کی طرف پیش رفت کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اتحادیوں سے وعدہ کر چکے تھے، اب اس سارے عمل میں اتحادی کہاں پہ کھڑے ہیں؟